Bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم۔ معاہدہ تحکیم جو جنگ صفین کے اختتام پہ رونما ہوا، اس معاہدے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو مسلمانوں میں لڑائی جو فتنہ پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے، اور یہ جنگ صفین جو 657 عیسوی میں 2 دنوں کی یہ جنگ تھی، جس میں حضرت علی کی جانب سے 80,000 لوگوں کا قافلہ تھا، فوجیوں کا قافلہ تھا، اور امیر معاویہ 1,20,000 لوگوں کو لے کر آئے تھے۔ ان دونوں کی افواج میں سے 60 سے 65,000 لوگ اس 2 دن کی جنگ کے نظر ہوئے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی نے کوشش کی اور اس کے نتیجے میں معاہدہ تحکیم ہوا۔ اب معاہدہ تحکیم جو ایک دفعہ جنگ بندی تو ہوگی اس میں، لیکن اس کے نتیجے میں دونوں نے، امیر معاویہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ حضرت علی کی جانب سے ابو موسیٰ اشری اور امیر معاویہ کی جانب سے عمر بن عاص کو منتخب کیا انہوں نے۔ اب یہ جو دونوں منتخب شدہ نمائندے تھے، یہ 658 میں 7-8 مہینوں کے بعد دوبارہ اردن میں ملے، جدھر ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ پا سکا اور اس کے کوئی فیصلہ نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 659 عیسوی میں یہ تیسری دفعہ ملے، جس میں انہوں نے اپنے نئے بندوں کو سپورٹ کیا۔ اب عمر بن عاص نے معاویہ کو سپورٹ کیا، اور جو ابو موسیٰ اشری، جنہیں منتخب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، لیکن انہوں نے سپورٹ کسے کیا؟ اپنے داماد عبداللہ بن ابن عمر کو۔ اس سے پہلے جب یہ جنگ صفین کے نتیجے میں معاہدہ ہوا تھا تو دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ اس جنگ کو ہم ختم کرتے ہیں، اور دونوں معزول ہو جاتے ہیں، اور دونوں کو معزول کرنے کے لیے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشری کو اور امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو، دونوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے، اور دونوں نے کہنا یہ تھا کہ ہم دونوں معزول ہوتے ہیں، اور معزول ہونے کے بعد امت کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ کوئی نیا خلیفہ منتخب کریں۔ جب ان کا طے شدہ بیانیہ کہنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے ابو موسیٰ اشری نے کہا کہ جو میرے لیڈر ہیں، یعنی کہ حضرت علی جو ہیں، وہ معزول ہو جاتے ہیں، اور امت کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے نئے خلیفہ کو منتخب کریں۔ جب باری عمر بن عاص کی آئی تو انہوں نے اس بات کو کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو ابو موسیٰ اشری نے کہا ہے وہی بات ٹھیک ہے، ان کے معزول ہو گئے، ہمارا معزول نہیں ہوا۔ اب اس کے متعلق اہل تشیع حضرات میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ عمر بن عاص نے ایک دوغلی پالیسی اختیار کی اور دھوکہ کیا حضرت علی کے ساتھ، جبکہ ایسی بات تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو جبکہ ایسی بات نہ کافی حد تک نہیں بھی ہے، اور سمجھنے میں کافی مسائل ہیں۔ تاریخ کافی باعث لکھی گئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ واضح حقائق موجود نہ ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں، امیر معاویہ خلیفہ تھے شام کے، دمشق میں تھے وہ، ان کا مقابلہ حضرت علی جو خلیفہ وقت تھے، خلیفہ جو تھا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جو خلافت تھی اس کا اقتدار ان کے پاس تھا، تو دونوں پہلے ہی ایکول نہیں ہوتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ 2-3 دفعہ یہ منتخب نمائندے ملے ہیں اور پھر بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلا، اور آخر میں انہوں نے ابو موسیٰ اشری نے اپنے داماد عبداللہ ابن عمر کو سپورٹ کیا، اور امیر معاویہ کے جو منتخب شدہ نمائندے تھے عمر بن عاص، انہوں نے معاویہ کو ہی سپورٹ کیا، جو کہ دونوں پھر ایک دوسرے کی بات کو ایگری نہ کیا، اور پھر یہ معاہدہ اسی طرح ہی ایک جنگ تو ختم ہوگی لیکن معاہدے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان ڈائریکٹ جنگیں ہونا شروع ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی نے اپنے جو منتخب شدہ گورنر تھے جو مصر میں تھے، جن کا نام تھا قیس بن سعد، ان کو بلایا اور نئے گورنر کو ادھر بھیجا جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر۔ ابو بکر کے جو بیٹے حضرت عبداللہ تھے انہیں بھیجا مصر میں، اور دوسری طرف سے
عمر بن عاص کو امیر معاویہ نے بھیجا، عمر بن عاص کو بھیجا کہ مصر فتح کر کے آؤ۔ عمر بن عاص ایک دفعہ پہلے مصر فتح کر چکے تھے، جو رومن امپائر میں مصر کو فتح کیا تھا۔ پھر دوبارہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو بھیجا بطور گورنر، مصر کا گورنر، اور ادھر سے امیر معاویہ نے بھیجا، تو عمر بن عاص نے دوبارہ مصر کو فتح کیا، جس وجہ سے انہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ اور یہ MCQs کافی دفعہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں آ چکا ہے۔ فاتح مصر عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے، اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ مصر کو فتح کیا تھا۔ اور یہ معاملات پھر جنگ بندی وقتی طور پہ تو ہوئی، لیکن یہ معاملات پھر حضرت علی کی شہادت کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر حضرت علی کو اس معاملات کی بنا پر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جو امیہ خاندان کا مقصد تھا، حکومت، پولیٹیکلی اختیارات، جو پولیٹیکل پاورز کو اٹین کرنا، وہ پھر اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر امیر معاویہ نے حکومت سنبھالی، انہوں نے پھر حضرت امام حسن کے ساتھ معاہدہ کیا، اور پھر معاہدہ 6 مہینے کی حکومت کی حضرت امام حسن نے، اور پھر معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے نتیجے میں حضرت امام حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا۔ اور امیر معاویہ نے کہا کہ میرے جیتے جی اگر میں زندہ رہا اور امام حسین بھی زندہ رہے تو میں اپنی جو حکومت ہے وہ ساری ان کے حوالے کر دوں گا، اگر آپ زندہ رہے تو آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر نہ آپ رہے تو امام حسین کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے حیات زندگی میں اپنی جو حکومت تھی یہ ساری اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے حوالے کر دی، جدھر سے خلافت تو پہلے ہی کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، جدھر سے خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت انتہائی کمزور پڑنا شروع ہوگی، اور ملوکیت کو تقویت حاصل ہونا شروع ہوگی، جس کا جو تاریخ پھر اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت کا جو کنسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ پھر خلافت جو تھی وہ ملوکیت میں بدل گئی، اور پھر 92 سال امیہ خاندان نے اس ملوکیت کو جاری رکھا، جو پھر بنو عباسیہ نے آ کے ختم کی۔ یہ تھا معاہدہ تحکیم، جس کو حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس ٹاپک کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔